أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید میں 5ویں سورہ ہے۔ اس کی کل آیات 120 ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 104 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف۔ قالوا، یہ کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم، تو کیا اگر ان کے باپ دادا تھے، لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ انبیاء کی دعوت کے جواب میں لوگوں کا جو طرز عمل بالعموم رہا، اس کا یہ تذکرہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی اس علم وحی کی طرف بلایا جاتا، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں قرآن کی، تو اس وقت بھی اور آج بھی قرآن کی دعوت اگر پیش کی جائے تو یہ جواب سننے کو ملتا ہے بالعموم کہ قالو، وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے باپ دادا کا راستہ۔ تو سوال اٹھایا گیا، کا معنی ہے کیا، تو سوال اٹھایا گیا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا تب بھی کافی ہوگا ان کے آباء کا راستہ اگر وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں؟ تو اس میں جو بات سمجھ آ رہی وہ یہ کہ مطلقاً نفی نہیں ہے آباء کے راستے کی، اور بعض اوقات انسان کو یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے اپنی خرد اور عقل کی بنیاد پہ، وہ نئے نئے نظریات کے پیچھے چل نکلتا ہے اور اپنے اسلاف کی، ان کے کاموں کی کوئی خاص وقت اور اہمیت نہیں سمجھتا۔ تو یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہاں مطلقاً نہیں آیا کہ آباء کے راستے کو نہ فالو کرو۔ ہاں یہ آیا کہ کیا اگر آپ کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور ہدایت پہ بھی نہ ہوں تو پھر کیا ان کے پیچھے چلنا کافی ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نہیں، پھر آپ کو ان کی پیروی وہ فائدہ نہیں دے گی، آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی قرآن مجید کی دعوت ہمارے سامنے آتی ہے تو ایسا نہیں کہ آدمی بغیر اس کو سوچے سمجھے یا اس پہ غور کیے اس کو مسترد کر دے، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ہاں البتہ اس پہ غور و فکر کر کے پھر دیکھے کہ جو اسلاف کی محنت ہے، ان کا راستہ ہے، تو قرآن بھی اسی کو انفورس کر رہا ہے، اسی طرف ہمیں ترغیب دلا رہا ہے، تو پھر آباء کا راستہ بھی فالو کرنا ٹھیک ہوگا۔ تو یہ انسان اپنے سمجھ سے اور یعنی عقل کو تقلید میں بھی سمجھ سوچ کے کام لیا جائے گا، ورنہ اگر عقل سے کام نہ لیا جائے، سوچا سمجھا نہ جائے، تو پھر امکان اس بات کا ہے کہ ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو اس کے غلط ہونے کا امکان بھی موجود ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ کیا تمہارے ماں باپ
باپ دادا اگر کچھ نہ جانتے ہوں یا ہدایت پر نہ ہوں تو پھر تمہارا ان کے پیچھے چلنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا اس آیت کا پیغام ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت جوڑ لیں تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری اپنی ہے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر کوئی گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پا چکے۔ آپ نے اپنی سوچ سے اور قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کی رہنمائی کو سمجھ لیا اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا تو تم صحیح منزل پہ پہنچو گے۔ ہاں، جو کوئی گمراہ ہے وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آپ اس کی تردید کر دیں گے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ قرآن تو ہمیں یہ میسیج دیتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فینبئکم، وہ تمہیں خوب آگاہ کر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے۔ اور جو گمراہی پہ تھا وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور جو ہدایت پہ ہے اس کو بھی اس کے اعمال کا پتہ چل جائے گا۔ اس میں جو بنیادی بات آئی وہ یہ کہ ہر انسان کی ذمہ داری اپنی ہے، اور یہاں اہل ایمان کو خاص طور پہ متنبہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ اگر انسان کو سمجھ آئے تو عام زندگی میں بھی اس کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے اس کی معاملات کی خرابی کی کہ انسان اپنے آپ میں نقص ڈھونڈنے کی بجائے کہیں اور ڈھونڈتا ہے، تو اس طرح سے وہ کوئی خاطر خواہ اسے فائدہ نہیں ہوتا، بھلے وہ اپنے دعوے میں ٹھیک بھی ہو لیکن وہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہاں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اپنے اندر تو اس کو جان لینے کے بعد اس میں اصلاح کرنا انسان کے لیے آسانی کا معاملہ ہے، اور اسی میں خیر کا معاملہ ہے، اور یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ تو آج ہم نے 2 آیات دیکھی ہیں، اس میں جو تجویدی باتیں ہیں اس میں کچھ پر حرف آئے ہیں، وہ ان کا بھی ایک رنگ ہے، وہ بھی آپ جب پڑھیں تو اس پہ غور کریں، اور قلقلہ بھی آیا ہے، مثلا یہاں پہ آیا وجدنا علیہ، تو دال چونکہ ساکن ہے تو ساکن ہو تو پھر قلقلے کا معاملہ ہوگا۔ وَظَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، یہاں اگر رکیں تو جمیعا ہو گیا، اگر آگے ملائیں گے تو اخفا ہوگا، پھر پڑھا جائے گا مرجعکم جمیعا فینبئکم، جمیعا فینبئکم۔ تو اس میں تجوید کے جو قوانین ہم نے پڑھے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، ان کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے موٹے حروف کو موٹا پڑھتے ہوئے اور کلکرا کرتے ہوئے جب آپ تلاوت کریں گے، آج خود کوشش کریں، مشق کریں، تو اس کی پڑھنے میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور اس کا پیغام ہمارے سامنے آ چکا۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کا سمجھنا، پڑھنا، اس میں درستی کا معاملہ آسان فرمائے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔